17 ستمبر کے دن شیڈیول کے مطابق ہمارا پرنسز آئلینڈ جانے کا پروگرام تھا، اس لیے ہم صبح سویرے 10 بجے کے قریب ہوٹل سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ پرنسز آئلینڈ استنبول کے قریب سمندر میں ایک جزیرہ ہے۔ دراصل یہاں 9 جزیرے ہیں۔ یہاں لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے 4 بڑے جزیرے ہیں۔ سب سے بڑا جزیرہ بیوقدہ کہلاتا ہے۔ بیوقدہ کا مطلب ہی بڑا ہے۔ یہ جزیرہ صوبہ استنبول کے ضلع ادلر میں واقع ہے۔ اس جزیرے کا کل رقبہ 5.4 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 14,552 نفوس پر مشتمل ہے۔ ان جزیروں پر جانے کے لیے سیاح استنبول شہر کے ایشیا اور یورپ والے دونوں حصوں سے جا سکتے ہیں۔ ہم یورپ والے حصے کباتاس کی طرف سے ان 9 جزیروں میں سے سب سے بڑے جزیرہ پر روانہ ہونے کے لیے تقریباً 10:35 پر پہنچے، لیکن جس فیری پر ہم نے جانا تھا اس کا وقت 10:30 بجے تھا، لہٰذا وہ جا چکی تھی۔ اس کے بعد 11 بجے فیری روانہ ہوئی۔ ہمیں 25 منٹ وہاں انتظار کرنا پڑا۔ ترکی کے لوگ وقت کے بہت زیادہ پابند ہیں۔ 11 بجے ہم فیری سے پرنسز آئلینڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ کھلے نیلے سمندر میں جب ہمارا سفر شروع ہوا تو یہ نظارہ انتہائی دلکش تھا۔ جو ہم کنارے سے دور ہو رہے تھے، استنبول شہر ہمیں دائیں اور بائیں نظر آ رہا تھا۔ خاص طور پر اونچے میناروں والی نیلی مسجد جو سلطان احمد اول نے بنوائی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں چند لمحوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کے دور میں چلا گیا۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ میں بہت سے سلطان ایسے گزرے جن کی زندگی کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن میں اس لمحے سلطان محمد فاتح کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ وہ کیسا عظیم سلطان تھا جس نے اس شہر استنبول کو فتح کیا، جس علاقے کی فتح کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس عظیم اور باکمال لشکر کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے کمال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج اگر ہم سمندر کے اس حصے میں خوبصورت شہر استنبول کا نظارہ کر رہے تھے تو یقیناً یہ اسی عظیم سلطان محمد فاتح کی بدولت تھا جس نے یہ علاقہ فتح کر کے ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دائیں اور بائیں استنبول شہر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی کے اوپر آباد ہو۔ ہمارے گروپ کے علاوہ بھی فیری پر دوسرے ممالک سے کئی سیاح موجود تھے۔ 15-20 منٹ کے سفر کے بعد ہم کچھ دوست قاسم علی شاہ صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور مختلف موضوعات پر ان کی علمی گفتگو سے مستفید ہوئے۔ 1 گھنٹہ سفر کے بعد یہ فیری ایک جزیرہ برگازدہ پر کچھ سیاحوں کو اتارنے کے لیے رکی، لیکن ہم سب سے بڑے جزیرہ بیوقدہ پر جانا چاہتے تھے۔ ہماری فیری وہاں سے بیوقدہ کی طرف چل پڑی۔ اسے پرنسز آئلینڈ اس لیے کہا جاتا تھا کہ بازنطینی دور حکومت میں ایک شہزادی کو جلا وطن کر کے اس جزیرہ بیوقدہ پر بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی عثمانی خاندان کے ممبران کو بھی جلا وطن کر کے اسی جزیرہ پر بھیجا جاتا رہا، اس لیے اس جزیرہ کا نام پرنسز آئلینڈ پڑ گیا۔ 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے جنگی بحری جہازوں نے جب قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تب ہی اس جزیرہ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ یہ جزیرہ 19ویں صدی میں ایک سیرگاہ کے طور پر زیادہ مشہور ہوا۔ 1912 عیسوی میں اس جزیرے پر لگ بھگ 10,250 یونانی اور 670 ترک آباد تھے، لیکن اسلامی جمہوریہ ترکی کے وجود میں آنے کے بعد ترکوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی اور آج ذرا تعداد میں یہاں ترک باشندوں کی ہی رہائشیں ہیں۔ ہم تقریباً 12 بجے اس خوبصورت جزیرے پر پہنچے۔ سمندر کے درمیان یہ خوبصورت جزیرہ خدا کی قدرت ہے۔ قدرتی خوبصورتی کا ایسا نظارہ شاید ہی میری آنکھوں نے اس سے پہلے کہیں دیکھا ہوگا۔ جب ہم اس جزیرے پر پہنچے تو گائیڈ نے ہمیں گھومنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا۔ اس جزیرے کو دیکھنے کے لیے یا تو بگیاں تھیں یا پھر سائیکل۔ ہم دوستوں نے پہلے بگیوں کے ذریعے یہ جزیرہ دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ ایک بگی پر 4 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اس لیے جاوید، عامر یوسف، میاں اشرف اور میں ہم چاروں ایک بگی میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح 4 لوگوں کا گروپ بگیوں میں سوار ہو گیا۔ اس جزیرہ میں خوبصورت روڈ بنائے گئے ہیں۔ جوں بگی روڈ پر چل رہی تھی ہمیں انتہائی دلکش قدرتی نظارے دیکھنے کو ملے۔ دائیں طرف سمندر کے کنارے پر بنے خوبصورت گھر دکھائی دے رہے تھے۔ صاف شفاف فضا، ہلکی ہلکی ٹھنڈک اور خوبصورت جگہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جلا وطنی کے لیے ایسی کمال جگہ تھی کہ آج لوگ دور دور سے آ کر اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ روڈ کے دائیں جانب سائیکل چلانے والوں کے لیے ایک الگ ٹریک بنا ہوا تھا۔ یہاں سیاح سائیکلنگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
مردوں کے سائیکل سادہ تھے، لیکن عورتوں کے پاس جو سائیکل تھے ان کے اگلے حصے پر پھولوں کی ٹوکریاں بنی ہوئی تھیں اور ہر خاتون کے سر پر پھولوں سے بنا ہوا ایک رنگ تھا۔ ہماری بگی تیز چلتی ہوئی بہت سی بگیوں کو کراس کر رہی تھی۔ تقریباً 25 منٹ میں ہم نے اس جزیرے کا بگی کے ذریعے چکر لگایا۔ بگی نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں آ کر رکی۔ شاہی سواری میں پرنسز آئلینڈ گھومنا ایک یادگار سفر تھا۔ ابھی ہمارے پاس کافی وقت تھا، لہٰذا ہم نے سائیکل کرائے پر لیے اور سڑک پر نکل آئے اور سائیکلنگ سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ہمارے گروپ میں جناب مقصود اور مشتاق صاحب بھی موجود تھے، جن کی عمریں 55 سے 60 سال کے درمیان ہوں گی، لیکن انہوں نے بھی سائیکلنگ کی اور خوب لطف اندوز ہوئے۔ 2 بجے ہم نے دوپہر کا کھانا سلطان احمد ہوٹل میں پرنسز آئلینڈ میں ہی کھایا۔ لنچ کرنے کے بعد ہم کھلی فضا میں چند دوست بیٹھ گئے۔ ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ پرنسز آئلینڈ میں بہت سی معروف شخصیات رہائش پذیر رہی ہیں، جن میں ترکی کے مشہور رائٹر سینٹ فریک اباسینک، مشہور شاعر ناظم حکمت بھی یہاں رہے۔ امریکہ کے چند معروف مصنف اور شاعر بھی یہاں پرنسز آئلینڈ میں رہائش پذیر رہے۔ 3:30 بجے ہم پرنسز آئلینڈ سے واپسی کے لیے فیری میں سوار ہوئے۔ اس خوبصورت جزیرے سے جو ہم دور ہو رہے تھے، ہمیں یہ ایک چھوٹے سے ٹیلے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ واپسی پر ہماری فیری کچھ چھوٹے چھوٹے 2 جزیروں پر رکی، جہاں اسے کئی اور سیاحوں کو بھی لینا تھا۔ خوبصورت پرنسز آئلینڈ کو دیکھنے کے بعد ہماری فیری کھلے نیلے سمندر میں واپسی کے لیے استنبول کی طرف چل رہی تھی۔